يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سورۃ آل عمران کی یہ دو آیتیں میں نے تلاوت کی. ان آیات کی روشنی میں اتفاق اور اتحاد کی اہمیت دین اسلام ہے. اس موضوع پر مختصر بیان کریں گے اور آخر میں دعا کریں گے. میرے بھائیوں، دین اسلام میں اتحاد کی، اتفاق کی بہت بڑی اہمیت ہے. جو آیتیں میں نے تلاوت کی سورۃ آل عمران کی آیت 102 ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور موت نہ آئے تم پر مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. حالت اسلام میں تم پر موت آنی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ موت تک اسلام پر قائم رہو. موت تک عبادت فرض ہے. یہ عبادت چند دنوں کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کی ہے. اور فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو. اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دین ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑو. تمہارا دین ایک ہے، چار نہیں. تمہارا مذہب ایک ہے، 4 اور 12 یا اس سے کم و زیادہ نہیں، ایک ہے. تم ایک اللہ کے بندے ہو اور تم ایک نبی کی امت سے ہو، تو تمہارا دین ایک ہے، وہ اللہ کی رسی ہے. اور اس رسی سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو دین اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے یہ اللہ کی رسی ہے. یہ بندے کا تعلق ایک تو اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا. اور پھر اس رسی کو وہ اکیلا نہیں تھامے گا بلکہ سب کو حکم ہے کہ سب کیا کریں، اس رسی کو تھام لے. تو جب سب اس ایک رسی کو تھام لیں گے تو سب میں اتفاق اور اتحاد بھی آ جائے گا. اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا. تفرقہ بازی نہ کرو، پھوٹ نہ ڈالو، الگ الگ جماعتیں نہ کرو، بلکہ تم سب ایک امت ہو تو تم اتفاق اور اتحاد سے رہو. میرے بھائیوں، یہ تاریخ بھی گواہ ہے کہ جب مسلمان سب ایک تھے، ایک قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے تھے، اگرچہ تعداد میں کم ہوتے لیکن ہر جگہ ہر میدان میں یہ کامیاب رہتے کہ سب ایک ہوتے، سب کی بات ایک ہوتی، سب کی ایک رائے ہوتی اور سب اس پر عمل کرتے، اختلاف نہ کرتے. پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ پھر بیت اللہ شریف میں 4 مسلح بچھا دیے گئے اور کہا کہ تمہارا امام الگ ہے اور ان کا امام الگ ہے اور ان کا امام الگ ہے اور ان کا امام الگ ہے. اور پھر ایک دوسرے کے اماموں کے پیچھے نمازیں پڑھنا بھی گوارا نہیں اور پھر آپس میں جھگڑنے لگے. تو تاریخ اس پر گواہ ہے کہ جب اختلاف پیدا ہوا، جب اختلاف پیدا ہوا تو پھر یہ آپس میں دست و گریباں ہوئے ہیں اور پھر دشمن کی ہر چال ان پر کامیاب ہوئی. پہلے جب سب ایک تھے تو دشمن کی کوئی بھی چال ان پر کامیاب نہ ہوتی اور دشمن ان کا مقابلہ نہ کر سکتے. لیکن جب یہ آپس میں جو ہے اختلاف میں بڑھ گئے تو پھر دشمنوں کی ہر چال جو ہے وہ ان پر کامیاب آئی. میرے بھائیوں، صحیح مسلم میں، اسی طرح سنن ابن ماجہ میں اور صحیح ابن حبان میں حدیث ہے کہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اللہ یرضی لکم ثلاثہ ویکرہ لکم ثلاثہ. اے لوگوں، اللہ تعالیٰ تم سے 3 باتوں پر راضی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے 3 باتوں پر ناراض ہوتا ہے. تو آج یہ دیکھتے ہیں کہ وہ 3 باتیں کیا ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بات پہ تم سے راضی ہوتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور دوسری بات یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اور اس بات سے اللہ رب العالمین تم سے راضی ہوتا ہے کہ تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی اس ایک رسی کو تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا. اور اس
بات سے اللہ رب العالمین تم سے راضی ہوتا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ میرا امام الگ ہے تمہارا امام الگ ہے، میرا مذہب الگ ہے تمہارا مذہب الگ ہے. نہیں، سب کا ایک ہی مذہب ہے اور وہ دین اسلام ہے، اور سب کا ایک ہی نبی ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان تین باتوں سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے. اور کن تین باتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، تمہاری تین باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. وہ تین باتیں یہ ہیں، قیل و قال سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کہ فلاں نے یوں کہا اور فلاں نے یوں کہا. ان باتوں سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے. اور فرمایا وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، اور بےجا اعتراض کرنے سے، بےجا سوالات کرنے سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے. اور تیسری بات، کس بات سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، تمہارا اپنا مال ضائع کرنے سے. تم نے کمایا، خوب محنت کی، حلال مزدوری کی، اور اب کہتے ہو کہ مال زیادہ ہے لہٰذا اسے جیسا میں چاہوں خرچ کروں. اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ٹھیک ہے تم نے کمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم اسے ناجائز جو ہے وہ بڑھا دو. کیا پتہ زندگی میں کیسے واقعات پیش آئیں گے. تو جو تم نے کمایا ہے وہ صحیح طریقوں پہ اور صحیح مذہب کے ساتھ جو ہے وہ خرچ کرنا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہوئے اور صحابہ اکرام کو خطبہ دیا، واعظ دیا. اس کے بعد ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا خطبہ سن کر ایسا لگا کہ یہ الوداعی خطبہ ہے. ہمیں ایسا محسوس ہوا، ہم ایسا ڈر گئے ہیں کہ شاید آپ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں. اے اللہ کے رسول، ہمیں وصیت کیجیے، آپ ہمیں کیا وصیت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرو. والسمع والطاعہ، اور تمہیں سمع اور اطاعت کی، بات سننے اور بات قبول کرنے کی تمہیں وصیت کرتا ہوں. اگر کہ تمہارا حاکم ایک کالے رنگ کا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب تک اس کی بات کیا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اس کی بات تم نے سننی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اسے قبول کرنا ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ اس امت میں بہت زیادہ اختلاف پائے گا. اب تو کوئی اختلاف نہیں، اب تو ایک ہی دین ہے، ایک ہی کتاب ہے. لیکن ایسا وقت آئے گا کہ پھر ہر کوئی اپنی الگ کتاب بنا ڈالے گا، پھر بہت اختلاف پاؤ گے. تو پھر اس اختلاف میں تم نے کیا کرنا ہے؟ وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ تم اس وقت میری سنت کو لازم پکڑو اور جو خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت کو جو ہے وہ لازم پکڑو. تو میرے بھائیوں، ان آیات میں اور ان احادیث میں اتفاق اور اتحاد کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. جب تک جو ہے مسلمان متفق تھے اور ایک قرآن پر عمل کرنے والے تھے یہ کامیاب تھے. لیکن جب انہوں نے قرآن کو چھوڑا تو شاعر مشرق کیا کہتا ہے کہ خار از مہجوری قرآن شدی. اے مسلمانوں، تم اس لیے خوار ہوئے ہو کہ تم نے ایک قرآن کو چھوڑا ہے، تم نے الگ الگ فقہیں اور مذاہب بنا ڈالے. اور از مہجوری قرآن شدیں، شکوہ سنج گردشی دوران شدیں، اور تمہیں یہ شکایت ہے کہ فلاں کافر قوم نے یہ سازش کی، امریکہ نے یہ سازش کی، برطانیہ نے یہ سازش کی. یہ تمہاری شکایت ہے، لیکن اصل جو وجہ ہے کہ تم قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوئے ہو. اور کہتے ہیں کہ اے تو شبنم بر زمین افزدہ در بغل داری کتاب زندہ، کہ اے مسلمانوں، تم جو ہے شبنم کی طرح آسمان کی بلندیوں سے نیچے گرے ہو زمین پر، حالانکہ تمہارے ہاتھوں میں ایک زندہ کتاب ہے، ایک جامع کتاب ہے، ایک انقلابی کتاب ہے، ایک زندہ اور قائم کتاب ہے، اور وہ قرآن ہے. کہ تم قرآن کو سمجھو اور اس پر عمل کرو، اس میں تمہاری کامیابی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں تفرقہ بازی سے، فرقہ بندیوں سے بچائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک اور ہم سب کو نیک بنائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
سب کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں حادثات سے بچائیے. یا اللہ جو گھر کا حادثہ پیش آیا ہے، طیارے کا حادثہ، اس میں جتنے مسلمان ان کی جانیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں ان کی مغفرت فرما دے. ان کے گھر والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، یا اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما دے. یا اللہ ان کی خوشیاں غم میں تبدیل ہو گئی ہیں. یا اللہ ان کی آخرت کی خوشیاں دور نہ فرما دے، انہیں آخرت کی خوشیاں نصیب فرما دے. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ ہماری کمیاں کو ہم سے دور فرما دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری جتنی بری عادتیں ہیں وہ ہم سے دور فرما دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری عادتوں کی اصلاح فرما دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمیں کفار کی سازشوں سے محفوظ فرما دے. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ ہمیں جتنی زندگی تو نے عطا کی ہے وہ ہماری زندگی اسلام کے مطابق ہو. یا اللہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو. یا اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لے. یا اللہ ہمیں حادثات سے بچا لے. یا اللہ جتنے مسلمان دنیا سے گئے ہیں یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا.